اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں بات سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر، ان کے ایمان لانے کے تذکرے پر آئی تھی۔ آج اس سے آگے کی بات انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے دور کے جو لوگ تھے یعنی کہ صحابہ کرام ان لوگوں نے بھی۔ اور اس مسجد کا کردار کتنا بڑا تھا اور اس مسجد کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اور آج تک اس مسجد کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ساری تو میں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ایک مکمل تاریخ ہے جس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اصل تو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اور پھر ان سے حقائق کو سامنے رکھ کر اس مسجد کی تاریخ بیان کرنی چاہیے، لیکن آج اس کا موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی، جیسے بیت اللہ کی کبھی پوری ہسٹری بیان کی تھی میں نے، اس کی بھی پوری تاریخ از اول تا آخر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تھوڑی سی بولنے میں دقت ہے کیونکہ آج پھر سے نزلہ ہو گیا۔ اب یقین مانے کوئی بد پرہیزی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی زیادہ بد پرہیزی کرتا ہوں جس کی وجہ سے بار بار طبیعت خراب، بس پتہ نہیں کیا تھوڑے دنوں کے لیے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور پھر خراب ہو جاتی ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے آج صبح ہی ویڈیو دکھایا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی مسجد نبوی کا نقشہ اس میں تھا، پوری ویڈیو تھی، اور اس میں کئی چیزیں کھول کھول کر کے دکھائی گئی تھیں۔ دراصل احادیث میں جس طریقے سے ذکر آتا ہے، کچھ لوگوں نے محنت کی اور احادیث کو سامنے رکھ کر پھر وہ نقشے تیار کیے اپنے ذہن سے، 3D ماڈل اس کو بولتے ہیں۔ اسی کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بہت سارے لوگوں نے وہ دیکھ کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہا۔ چلیے سیدھا اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ یہ جو مسجد نبوی ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی تھی، اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ آج مسجد کا دروازہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے بارے میں پوچھا کیونکہ اونٹنی وہاں 2 بار بیٹھی، تو پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، زمین کس کی ہے؟ تو 2 بھائی تھے، سہل اور سہیل، اور یہ یتیم بچے تھے، یہ ان کی زمین تھی۔ اور جب ان کے چچا کو پتہ چلا کہ ان کی زمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کس ارادے سے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بغیر کسی قیمت کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ایسے لینے سے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیمت لی جائے گی اور بغیر قیمت کے کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ان کو اس زمین کی قیمت دے دو۔ یہ ایک عجیب سا لفظ آتا ہے، بیدابر کچھ ایسا لفظ آتا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ ان بچوں کا بیدابر تھا۔ کیا تھا بیدابر؟ یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر خشک کھجوروں کو سکھایا جاتا تھا، خشک کیا جاتا تھا، کھجوروں کو چھوارا بنانے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ کھجور جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ گیلی ہوتی ہے تو فروٹس کے اندر شمار ہوتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو وہ ڈرائی فروٹس کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا پھر اس کی قیمت بھی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے شاید وہ وہاں پر کھجور وغیرہ کو سکھا کر چھوارا بنایا جاتا تھا، اس لیے اس کو بیدابر یا بیبدر کچھ اس طریقے کا لفظ تھا، کتاب میں بھول گیا، تو وہ تھا۔ اور وہاں پر یہ بچے اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 10 دینار اس کی قیمت ادا کی اور یہ زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد پھر اس کے اندر تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کچی مٹی کی اینٹیں بنا کر، جو بڑی بڑی اینٹیں ہوتی ہیں کچی مٹی کی، یہ پکی اینٹیں نہیں جو آج کل بھٹے میں تیار ہوتی ہیں، یہ نہیں تھی، وہ بڑے سائز کی چوکور ٹائپ کی اینٹیں تھیں، اور اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ وہ تیار کی جاتی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر باقاعدہ آپ نے حصہ لیا، اور آپ خود ان اینٹوں کو اٹھاتے تھے، گارا اور وغیرہ اس کو تیار کر کے اس کو رکھا جاتا تھا۔ اچھا، تعمیر کرنے سے پہلے وہاں پر کچھ کھجور کے درخت تھے، ان کو کاٹ دیا گیا، اور کچھ اس کے اندر مشرکین کی قبریں تھیں، ان کو پاٹ دیا گیا، سیدھا کر دیا زمین کو۔ بعض روایت کے اندر آتے ہیں اس کی بنیادیں کھودی گئیں، تقریباً 3 فٹ کے قریب بنیادیں کھودی گئیں، اور ایک انسان کا قد جتنا اونچا ہوتا ہے اتنی اونچی دیواریں کھڑی کی گئیں، اور کھجور کے جو تنے تھے ان سے پلر کا کام لیا گیا، پلر لگائے گئے۔ وہ میں نے ویڈیو اسی لیے لگائی تھی تاکہ وہ نقشہ خود دیکھ لیں آپ، اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس نقشے کو سامنے رکھ کر آپ باتیں سنیں تو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی ساری بات۔ اس وقت میں جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، بالکل اپوزٹ۔ آج جو قبلہ ہے وہ دوسری طرف ہے، پہلے ادھر کی طرف تھا۔ تو اس قبلے کی جو ہے وہ 1 ہجری کی جو تعمیر تھی، میں نے اس کی ویڈیو لگائی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پھر وہ قبلہ ختم ہوا، 7 ہجری کے اندر پھر دوسری طرف جو ہے قبلہ بنا دیا گیا تھا، کیونکہ بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا تھا نماز پڑھنے کا۔ تو پھر قبلے جو بدلے، ایسی مسجد ذو قبلتین بھی ہے، 2 قبلوں والی مسجد، اس کے اندر بھی 2 مصلے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کا جو پرانا مصلی ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، نشان اس کے باقی ہے۔ جن لوگوں کو جو تھوڑی بہت تاریخی اہمیت رکھتے ہوں یا علماء سے واقف ہوں، علماء سے جڑے ہوئے ہوں، ان کو جو ہے وہ اس کی ذرا سمجھ ہوتی ہے۔ میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ٹھیک سے بول نہیں پا رہا ہوں پراپر، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بات اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ آئے۔ تو ایک انسان کے قد کے برابر جو ہے وہ دیواریں اٹھائی گئیں، اور بنیادیں کھود کر کے زمین کو پاٹ دیا گیا، کھجور کے جو درخت ہیں ان کو کاٹ دیا گیا، اور کھجور کے جو پلر ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ تنے کا کام لیا گیا، پلر کا کام لیا گیا تنوں سے، اور اس کے بعد کھجور کے تنے ہی سے جو ہے وہ چھت رکھی گئی، اور بیچ کا حصہ خالی تھا۔ پیچھے اصحاب صفہ کے لیے چبوترا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، مہاجر غریب صحابہ، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایک الگ سے ایک کلاس کی شکل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ اصحاب صفہ کون کون تھے اور کیا کیا ان کے کردار تھے، پھر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے نام اس کے اندر ہوئے، اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کے لیے کھجور وغیرہ ٹانگ کر چلے جاتے تھے، انصاری صحابہ، کہ یہ غریب لوگ ہیں، مہاجر لوگ ہیں، وہ کھجور توڑ توڑ کے کھاتے رہتے تھے وہاں سے۔ اس طریقے سے یہ ہوا۔ اچھا جی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 100 گز سے کچھ کم تھی زمین، 100 گز۔ بہت سے علماء کہتے ہیں 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں 100 گز سے کم تھی۔ بعد میں جب 7ویں ہجری کے اندر جو ہے اس کی دوبارہ توسیع ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، اس کے اندر یہ 100 گز پوری ہوئی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر ہوئی تھی، اور 3 دروازے اس کے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف ایک دروازہ تھا، ایک طرف دوسرا دروازہ تھا باب رحمت، باب جبرائیل، اور ایک نیچے کی طرف دروازہ تھا۔ اب وہ دروازہ ختم کر کے وہاں پر مصلی کر دیا گیا۔ اس دروازے کا نام تھا باب النساء، یعنی کہ عورتوں کے خاص آنے کا دروازہ ہوا کرتا تھا، عورتیں اس دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوتی تھی۔ اب اس دروازے کو ختم کر کے یہاں پر جو ہے وہ مصلی ہے۔ اب جو پیچھے اصل مصلی تھا وہ اب دروازہ ہے، وہاں سے ائمہ حرم اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو کر کے مسجد میں آتے۔ اچھا جی، یہ جو مسجد تھی اس کی اوپر جیسے کہ میں نے بتایا چھت بنا دی گئی کھجور کے تنوں ہی کو رکھ کر کے، اور اس کے اوپر کھجور کی جو کیا کہتے ہیں پتے ہوتے ہیں اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس کو باقاعدہ بچھایا گیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ گارے کا لیپ کیا گیا، لیکن جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی آتا تھا، نمازی بھی بھیگ جاتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی بارش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا تو مٹی ماتھے مبارک کے اوپر جو ہے لگ گئی، کیونکہ وہ پھر شب قدر کی نشانیوں کی بات اس میں آ جاتی ہے، اس کی پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ توسیع پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کی ضرورت پڑی۔ جب خیبر فتح ہوا، خیبر فتح کرنے کے بعد پھر ماشاءاللہ اسلام پھیل رہا تھا، اور دنیا جو ہے اسلام سے مانوس اور متاثر ہوتی، خاص طور سے عرب، تو ضرورت پیش آئی کہ اب تعداد بڑھ رہی ہے، لوگوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، تو پھر اس کی توسیع کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور اس توسیع میں پرانا جو مصلی تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ جو نیا مصلی تھا اس طرف جو ہے توسیع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی ضرورت پیش آئی تھی، لیکن اس کو جو ہے توڑ کر یا دوبارہ آگے بڑھا کر اس کی توسیع نہیں ہوئی، کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی، بالکل وہی نقشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھا، ابوبکر صدیق نے وہی نقشہ رکھا، وہی کچی مٹی، وہی کچی دیواریں، بالکل اسی طریقے سے، بس کچھ پرانی چیزوں کو دوبارہ سے ریکریٹ کیا گیا، ایک طریقے سے دوبارہ بنایا گیا، کچھ نیا نہیں تھا، کچھ اضافہ نہیں تھا اس میں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک لمبا چوڑا فتوحات کا دور ہے، اور اسلام بہت دور دور تک سلطنتوں تک پہنچ گیا، دنیا کے خطوں میں پہنچ گیا، اور مسلمان کھچ کھچ کر کے ادھر آنے لگے۔ تو اب ضرورت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس کی توسیع کی جائے۔ پھر اس کی اگلی توسیع تیسرے نمبر پر وہ حضرت عمر فاروق نے کی ہے، لیکن انہوں نے بھی اسی طریقے سے کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کہ 2 صفیں آگے توسیع ہوئی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسلح تھا، پھر وہ تیسری صف ہو گئی، اور اس سے 2 صف آگے جو ہے آگے پھر مسلح بنا دیا گیا۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر بھی بہت شاندار دور ہے اور فتوحات کا دور ہے، اور اس کے اندر بھی مسلمان جوق در جوق اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ تو پھر اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی چوتھی مرتبہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے وہ کچی نہ کی جائے، بلکہ پکی اور پختہ کی جائے، اس میں نقش و نگار والے پتھر لگائے جائیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں ٹائل اور پتھروں کا دور ہے، ماربل کا دور ہے، اس دور میں جو نقش و نگار والے پتھر ہوتے تھے اور جو کچھ اس زمانے کی جو جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس کو استعمال کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ اس زمانے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا ارادہ کیا تو اس وقت کے جو صحابہ اور تابعین کا جو دور تھا وہ آگے آ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو ایسا کرنے سے روکا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اللہ کے رسول کے دور کی جو مسجد تھی اسی کو باقی رکھا جائے اور اسی کو جو ہے چھوڑ دیا جائے اور اسی کے مطابق کام کیا جائے۔ تو وہ توسیع آپ کریں لیکن کوئی پکی اور پختہ چیز نہ لگائیں، پتھر وغیرہ کا استعمال نہ کریں، وہی گارا اور لیپ ہی رکھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جیسی مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسے ہی گھر بنائیں گے۔ تو اس لیے میں مسجد کو ذرا شاندار اور خوبصورت کر کے بنانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی توسیع ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 صف آگے اس کی توسیع کی تھی مسلح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح سے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اور 2 صف آگے جو ہے توسیع ہوئی ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح، اس سے 2 صف آگے حضرت عمر کا مسلح، اور اس کے 2 صف آگے حضرت عثمان کا مسلح۔ یہ جو حضرت عثمان کا مسلح اور محراب ہے آج تک یہی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی توسیع ہوئی ہے مسجد نبوی کی، آگے مسلح کی طرف سے نہیں ہوئی، پھر دائیں بائیں سے اور پیچھے کی طرف سے ہوئی ہے، اس طرف سے نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا پھر مسجد کو خوبصورت کر کے بنایا، کیونکہ لوگ بہت آتے تھے مسجد کی زیارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے، اور روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اب ذرا سادگی سے ہٹ کر کچھ کام ذرا اچھے پیمانے پر کیا جائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کر کے بھی دکھایا۔ شروع کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین لی تھی، شروع بالکل پہلی ہجری کے اندر، تو اس میں 2 حجرے بنائے گئے تھے۔ صبح کی ویڈیو میں وہ حجرے بھی دیکھے آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیو کے اندر۔ ان 2 حجروں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حجرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ازواج مطہرات کے یہ دونوں حجرے تیار کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی تھے حارثہ ابن نعمان یا نعمان بن حارثہ، ان کی زمین تھی مسجد نبوی سے متصل، مسجد نبوی سے ملی ہوئی زمین تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، اور یہ خوشی سے بغیر کسی معاوضے کے زمین اللہ کے رسول کو دے دیا کرتے تھے، اور وہاں پر دیگر ازواج مطہرات کے مسلح ایک حجرے ایک کر کے پھر بنائے گئے۔ جب 7ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں دوبارہ مسجد کی توسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک صحابی کو بلایا، ان کی زمین تھی، اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم یہ زمین مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں میں زمین تمہیں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اس زمانے میں کتنی زیادہ اپنی بات رکھنے کا اور اپنی بات کہنے کا جو ہے حق تھا، ہر بندے کو حاصل تھا، اور کوئی اس میں شرم اور عار نہیں تھی، اور کسی کو گراوا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا اور میرے بچوں کا جو بھی کچھ ہے وہ یہ زمین ہی ہے، تو اگر میں دے دیتا ہوں تو یا رسول اللہ پھر میرے لیے پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اس شخص سے وعدہ کیا تھا جنت میں پلاٹ لینے کا، جنت میں زمین لینے کا، وہ وعدہ مجھ سے کرتے ہیں اگر میں وہ زمین خرید کر کے آپ کے لیے دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی وہی وعدہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وہ زمین خرید کر کے مسجد کے اندر شامل کی تھی، جو سب سے پہلی توسیع 7ویں ہجری کے اندر ہوئی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلی جو مسجد کا پلاٹ لیا گیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے لیا گیا، اور جو سب سے پہلی توسیع ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس سے ہوئی۔ آج ان حضرات پر بھونکنے والے
جو ہے ان حضرات کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہرحال پھر جو ہے یہ حجرے بنائے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی۔ ان حجروں کو جو ہے بعد میں ختم کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس نے یہ سارے ظالم بادشاہ تھا، اور اس کا جب دور خلافت تو خلیفہ تو وہ تھا نہیں، بادشاہی تھا، خلافت تو دوسری چیز ہو گئی۔ اس کا جب وقت تھا بادشاہی کا تو اس نے یہ حجرے توڑوا دیے، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کاش ان حجروں کو نہ توڑوایا جاتا، ان کو باقی رکھا جاتا، آنے والی دنیا اس کو دیکھتی اور حجروں کو دیکھ کر کے اس بات کو سمجھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہتے تھے۔ قالین کی دیواریں تھیں، دیواریں بھی کوئی پکی نہیں تھی ان حجروں کی۔ اور یہ جو ویڈیو تھا یہ تو ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا، کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ پروجیکٹر کے ذریعے سے باقاعدہ ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور علماء نے اندازے لگائے ہیں اور حدیثوں کو پڑھ کے باقاعدہ ان کے ماڈلز بنا کر کے تیار کیے ہیں، اور بعض عرب کے اندر میوزیم کے اندر بھی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں جو ہے پھر جنازے کے لیے بھی جگہ بنائی گئی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ شروع میں حالت یہ تھے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، جب تک اس کی تجہیز و تکفین ہوتی تھی اللہ کے رسول بیٹھے رہتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کی جنازہ پڑھاتے تھے، پھر قبرستان جاتے تھے، اس کو دفن کرتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں لیکن اس کام کے اندر دیر بہت ہو جاتی تھی، پھر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجہیز و تکفین کے بعد اطلاع دینی شروع کر دی، آپ اس کے بعد آتے تھے، آپ جنازہ پڑھ کر کبھی تدفین کے اندر بھی شریک ہو جاتے تھے اور کبھی جنازہ پڑھ کے ویسے ہی واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تھی، لوگ پوچھتے رہتے تھے مسئلے مسائل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ مسجد سے لگ کر ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر ہم خود اپنے مردوں کو لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگے، اور اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر کہنے لگے باقاعدہ ایک جگہ خرید کر مسجد کے اندر، مسجد سے تھوڑی سی باہر علیحدہ، مسجد کا خاص حصہ جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اس میں نہیں، باہر، وہاں جنازے کی جو ہے جگہ خاص کر دی گئی۔ اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اس مسجد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کے اندر جیسے اس کو بنایا گیا، اور ایک اس کی توسیع ہو رہی ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہ بھی قابل ذکر ہے، لیکن پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت تقریباً ختم ہو ہی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرکز تھا، یہیں سے دین کے پیغام جاتے تھے، یہیں سے جہادی لشکر روانہ ہوتے تھے، اور جنگی جو قیدی ہوتے تھے ان کو لا کر کے یہیں ستونوں پر باندھا جاتا تھا، ایک طریقے سے یہ جیل بھی تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان آ کر کے تنگ کرنے لگا، اللہ کے رسول نے نمازی کی حالت میں ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو ستون سے باندھ دیا، اور رونے بل بلانے لگا، گڑ گڑانے لگا، مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کا خیال آ گیا، کیونکہ ان کی خصوصیت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہر نبی کی خصوصیت ہے، سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جناتوں پر بھی بادشاہت دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے ان کا خیال نہ آتا تو میں اس کو کبھی نہ کھولتا، سورج نکل جاتا اور لوگ جب فجر کی نماز پڑھنے آتے تو شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہاں پر شیطان کو اور کئی لوگوں کو باندھا گیا، اور اس کی تفصیلات بھی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ ان تفصیلات میں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی جنگ کے جو صحابہ کرام جنگ میں جاتے تھے اور زخمی ہو کر کے آتے تھے ان کی مرہم پٹی یہاں ہوتی تھی، اور جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہوتے تھے ان کو یہاں سلجھایا جاتا تھا، جنگ کی جتنی پریکٹس ہوتی تھی وہ یہاں کی جاتی تھی، اور جتنے بھی حلقے لگتے تھے دینی حلقے وہ یہاں لگتے تھے، علم یہاں سکھایا جاتا تھا، ذکر کی مجلسیں یہاں لگتی تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے حجروں سے باہر نکل کر تو صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک جماعت ذکر میں لگی ہوئی تھی، ایک جماعت جو ہے وہ علم میں لگی ہوئی تھی، ذکر یعنی کہ خانقاہ، علم یعنی کہ مکتب مدرسہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی اچھے کام ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے علم والے حلقے کو زیادہ پسند فرمایا اور آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ ویسے دونوں چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیے گا، یہاں پر کسی کی اہمیت کم یا کسی کی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، دین کے ہر شعبے ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خانقاہ بھی تھی، مکتب بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، اور ایک طریقے سے ہاسپٹل بھی تھا اور جیل بھی تھی، سب کچھ تھا۔ یہاں سے بہت جو ہے زبردست پیغام جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے بیٹھ کر ساری دنیا کے اوپر جو ہے ایک طریقے سے پیغامات بھیجتے تھے، جتنے لوگوں کو پیغام گئے بادشاہوں وغیرہ کو یہیں سے گئے۔ اچھا، یہ تو مسجد نبوی کی تھوڑی سی تاریخ ہوئی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مواخات کا معاملہ کیا، اور ایک اذان جو شروع ہوئی وہ اس میں شروع ہوئی، کیونکہ مسجد بن چکی تھی، نماز آ چکی تھی، اذان نہیں تھی، اذان کے بغیر نماز ہوتی تھی۔ ان دونوں چیزوں کی جو وضاحت ہے نا، ایک تو بھی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہو رہی ہے اور دوسرا وقت بھی ختم ہو چکا، تو انشاءاللہ ایک تو یہ
مواخات کا معاملہ کہ مواخات کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا اور وہ سگے بھائیوں سے زیادہ بڑھ کر ہو گئے تھے. اور اذان کس طریقے سے شروع ہوئی، ان دونوں چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ کل کی یعنی اگلی نشست کے اندر آئے گی. آج اگر میرے بولنے میں تکلیف ہوئی اور آپ لوگوں کو سننے میں کوئی دشواری ہوئی ہو تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں.